السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابری مسجد کا زخم ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا، کچھ مرجھایا بھی نہیں تھا کہ اب گیان واپی کا نیا زخم ابھر آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید بابری مسجد کا مسئلہ بزور طاقت حل ہو جانے کے بعد ملک میں سکون کی فضا قائم ہوگی، لیکن یہ سوچ صرف ایک خوش فہمی ثابت ہوئی۔ مذہب کے نام پر سیاسی روٹی سیکنے والے بازیگروں نے بابری کے بعد اب گیان واپی کا رخ کیا ہے۔ پہلے کچھ ہندو خواتین نے عدالت میں عرضی دی کہ وہ مسجد کے احاطے میں پوجا کرنا چاہتی ہیں۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ مضحکہ خیز دعویٰ تھا اور عدالت کو پہلی فرصت میں ہی اسے خارج کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کیس پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس لیے عدالت نے اسے سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ اولاً سست رفتار سے ٹرائل شروع ہوا۔ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے بار بار عدالت سے عرضی خارج کرنے کی درخواست کی، تاہم عدالت نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ غور سے اگر دیکھا جائے تو یہیں سے عدالت کی نیت پر شک پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت بھی ہے۔ اگر کوئی عدالت میں جا کر عرضی گزارے کہ وہ آپ کے گھر میں پوجا کرنا چاہتا ہے تو یہ دعویٰ کتنا مضحکہ خیز لگے گا، اور شاید عرضی گزار کی ذہنی کیفیت پر سوال بھی پیدا ہو۔ لیکن جب منصفی ذہنی مریض ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گیان واپی مسجد کیس میں یہی ہوا۔ مسلم فریق کی مسلسل درخواست کے باوجود عدالت نے کارروائی جاری رکھی اور آخر کار مسجد کے سروے کا حکم صادر کر دیا اور اس کی نگرانی کے لیے ایک کمشنر کو متعین کر دیا۔ مسلم فریق نے کمشنر کی جانبداری پر بھی سوال اٹھایا، جو کہ اس کا قانونی حق تھا، تاہم عدالت نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سروے کے حکم میں مسجد کے اندر کی کوئی صراحت نہیں تھی، اس لیے کل جب کمشنر نے سروے کے لیے اندر جانے کی کوشش کی تو پہلے سے موجود مصلیان نے احتجاج کیا اور آخر کار سروے نہیں ہو سکا۔ معاملہ ایک بار پھر عدالت میں پہنچا، جس پر اگلی تاریخ میں فیصلہ متوقع ہے۔ لیکن یہ معاملہ اپنے آپ میں کتنا حیرت انگیز ہے۔ ایک مسجد جس میں صدیوں سے نماز ہوتی چلی آ رہی ہے اور جس کے چپا چپا پر سجدوں کے نقوش ہیں، اب اس کے در و دیوار میں مندر کے آثار تلاش کیے جا رہے ہیں۔ دیواروں اور ستونوں کو کھرچ کر زبردستی مندر کی علامتیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا یہ انصاف کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا اس سے عدالت کی منشا پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ لیکن جب کوئی حکومت طاقت کے نشے میں چور ہوتی ہے تو وہ انصاف کے تقاضوں کو جوتے کے نوک پر رکھتی ہے۔ بابری مسجد کیس میں یہی ہوا، اور اب گیان واپی مسجد میں اسی کھیل کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ آسمان چھوتی مہنگائی اور بے روزگاری سے ملک کا عام آدمی کرراہ رہا ہے۔ اس سے دھیان بھٹکانے کے لیے حجاب اذان کے بعد اب گیان کا پاٹ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر چند کی یہ معاملہ ضلع عدالت میں چل رہا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا مرحلہ آئے گا۔ لیکن بابری مسجد میں سپریم کورٹ نے جس طرح انصاف کا خون کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 1991 میں مرکزی سرکار نے ایک ایکٹ بنایا تھا کہ 1947 میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی اس کو اسی پر باقی رکھا جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس سے بابری مسجد کو مستثنیٰ کیا گیا تھا۔ اس قانون کی روح سے گیان واپی کے کیس میں مسلم فریق کا موقف بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن موجودہ حکومت جس طرح سپریم کورٹ کو نظر انداز کر رہی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ دھجیاں اڑا رہی ہیں، اس سے اس کے ارادے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے کہاوت پوری فٹ آ رہی ہے۔ یقیناً ملت اسلامیہ کے لیے ایک آزمائش کا مقام ہے۔ مرکزی حکومت اس مسئلہ کو کھینچ کر 2024 تک لے جانا چاہتی ہے اور آئندہ الیکشن کو اسی کے ارد گرد مرکوز کرنا چاہتی ہے۔ گویا ایک بار پھر ملک کے امن و امان کو تار تار کر کے اقتدار کی دہلیز تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ مسلمان
بھول اور چوک نہ کرے، ہوش مندی سے سمجھداری سے قدم اٹھائے اور تمام انصاف پسند سیکولر مزاج رکھنے والے بھارت کے 125 کروڑ انسانوں سے اور احساس رکھنے والے انسانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ انصاف کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ انصاف نہیں ہوگا تو ملک بکھر جائے گا۔ یاد رکھیں، ہمارا ملک بہت زیادہ پیچھے جا چکا ہے۔ یہاں ہندو مسلم مسجد مندر کی پاٹ کھیلی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، مسجد ہو چاہے مندر، یہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کسی کو بھی چوٹ لگتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کو بھی زخم لگتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے بھارت کو زخم لگتا ہے، ہمارے ہندوستان کو چوٹ لگتی ہے۔ اس لیے جس کو اس ملک سے ہمدردی ہے، رواداری ہے اور اس ملک کو سونا کا چڑیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس ملک کے ایک ذرہ کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اور جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ابھی وقت ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے اور پھر سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔